جی السلام علیکم. یہ 474 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں تھوڑی ذرا کرنٹ افیئر پہ، ملکی حالات پہ بات ہو جائے. کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں جناب ایاز صادق صاحب سابقہ اسپیکر، انہوں نے انتہائی دکھی بیان دیا جو کہ انہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ سابقہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں. سیاستدانوں کو ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. اپنے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے کچھ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے استدعا کروں گا کہ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اگر عالمی نقشے پہ نظر دوڑائیں تو اس وقت ایک طرف گستاخانہ خاکے فرانس کے صدر کا بیان، پھر رنگیا کے مسلمان، روہنگیا کے، افغانستان کے، لیبیا کے، شام کے، پچھلے دنوں لبنان میں دھماکہ ہوا. ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. باقی سب لوگ امن و سکون سے رہ رہے ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ایک دوسرے کا گریباں پکڑے ہوئے ہیں. مجھے وہ قذافی کی صحرا میں گھسیٹتی ہوئی لاش، صدام حسین واش روم میں اپنی جرابیں انڈر ویئر دھو رہا تھا، اس کی تصویر، اور پھر اپنے ہی عدالتوں، اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں لیڈروں کا قتل اور برے طریقے سے قتل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب ہمارے ملک میں بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ پکڑو، اندر ڈالو، مار دو، قتل کر دو. بھئی آپ کتنے سیاستدانوں کو قتل کریں گے؟ لیڈر تو کوئی مسلم دنیا میں پہلے ہی نہیں ہے. اگر کوئی بننا بھی چاہتا ہے تو نادیدہ قوتیں انہیں لیڈر بننے نہیں دیتی. شوگر کوٹڈ گولی دیتی ہیں، ایک طرف اپنا کام کرتی ہیں، ایک طرف عوام خوش ہوتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوتی ہے، باقاعدہ وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے سینٹر ہیں جہاں پہ وہ ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد وہ قدم بڑھاتے ہیں. اگر بھٹو کو پھانسی نہ ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ اگر ضیاء صاحب کو شہید نہ کیا جاتا تو آج کیا ہوتا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج کیا ہوتا؟ اگر ایٹمی دھماکے نہ ہوتے تو آج کیا ہوتا؟ اگر بے نظیر قتل نہ ہوتی تو آج پاکستان کیسا ہوتا؟ پھر اگر نواز شریف کو نہ اتارا جاتا تو پاکستان کیسا ہوتا؟ پھر جو بجلی کا بحران آیا زرداری صاحب کے دور میں، وہ جو سمندر میں جہاز کھڑا تھا، کار کے کیا نام تھا بجلی والا، پھر ریڈرک کے منصوبے پہ پابندی نہ لگتی، پھر نندی پور پہ پیسے ضائع نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر اگر نواز شریف کی گورنمنٹ، نواز شریف کو نہ اتارا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں، ان کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے. ہر الیکشن پہ سنتے ہیں کہ یہ بڑا کروشل ہے، لیکن عوام کی تقدیر تو نہیں بدلی. ہاں، ان سیاستدانوں کے، ان لیڈروں کے بچے ضرور بیرون ملک، جائیدادیں ضرور بیرون ملک ہیں، بینک بیلنس ہیں، اور انہوں نے انٹر میریجز کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ریلیشن بنائے ہوئے ہیں، بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں. عوام وہی بیچارے، ان کے بچے 50 جگہ سی وی بھیج کے تو انٹرویو کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پوچھتا کوئی نہیں. ریڑیوں کی بھرمار ہے سڑکوں پہ. رات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پورے شہر میں شاید کوئی اور کاروبار نہیں ہے سوائے شوارمے کے اور برگر کے.
کہاں جائیں نوجوان؟ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں کہ 4 نوجوان سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ شاید منڈی بہاؤالدین کے تھے، کہاں کے تھے، یا ملتان کے۔ یہ بیچاروں کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر ہمارے ملک میں حالات اچھے ہوں، جاب ملتی ہو، تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے کشتیوں میں جانے کی، ڈوبنے کی، گولیاں کھانے کی؟ یہ شہروں کے لوگ نہیں ہیں، اکثریت دیہاتوں کی ہے۔ دیہاتوں کی اس لیے کہ جو زمیندار فصل بوتا ہے اسے اس کا معاوضہ نہیں ملتا، درمیان میں آڑتی کھا جاتا ہے، جو ہورڈنگ کرتا ہے وہ کھا جاتا ہے، اجناس کسان سے اونے پونے داموں خریدا جاتا ہے اور بعد میں ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں ڈبل پرائس پہ بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ زراعت سے دور ہو گئے۔ ایک انڈسٹری باقی ہے کنسٹرکشن، اس میں بہت پیسے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں، پہلے پاؤڈر کی، کریموں کی مشہوریاں آتی تھی، موبائل کی آتی تھی، اب سریے کی اور سیمنٹ کی آتی ہیں، کیونکہ اس سیکٹر میں جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا میرا خیال ہے اس کا یہی ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہی ایک سیکٹر ہے جس میں پیسہ ہے، اور اس میں بھی غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے۔ غریب آدمی کسی کالونی میں اگر مکان لے بھی لیتا ہے تو صفائی ستھرائی، الیکٹریسٹی، ہینڈلنگ چارجز پتہ چلا کہ 4-5 ہزار مہینے کے وہ ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ اپنے مکان میں نہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اور یہی جو کالونیاں بنانے والے ہیں، بڑے بڑے انویسٹر ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں خربوں ہیں۔ غریب آدمی ابھی تک وہی ہے جو شرافت سے زندگی گزار رہا ہے۔ میں بڑی قریب سے دیکھتا ہوں جاننے والوں کو، وہ 30 سال پہلے بھی جس موٹر سائیکل پہ تھا وہ آج بھی موٹر سائیکل پہ ہی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو بیچارے نے تبدیل کر لیا، لیکن وہ گاڑی پہ نہیں آ سکا۔ لیکن جنہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں ان کے پلازے بھی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی ہیں، آرام سے رینٹ آؤٹ کر کے کمائی کھا رہے ہیں۔ بیواؤں کی جائیدادیں، ویکیو ٹرسٹ کی پراپرٹیز پہ قبضے اور سیاسی فائدے۔ چینی کے بحران کو ہی لے لیں، اربوں کا ٹیکہ عوام کو لگا ہے، عوام پے کر رہے ہیں۔ یہی حال گندم اور آٹے کا ہے۔ پھر آئے دن ٹی وی پہ ایڈ چلتی ہیں کالونیوں کی، مکانوں کی، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی۔ 8 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ یہ ہماری معزز عدالتیں، میرا خیال ہے اگر صرف انصاف ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے، صرف یہ نظام ایک ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے، سب کو اس کے کیے کی سزا ملے تو کوئی دوسرا جرت نہ کرے۔ لیکن اس میں ایسے پیچ و خم ہے زلف یار کی طرح کہ جو بھی جاتا ہے وہ الجھ جاتا ہے۔ گواہوں کی لسٹ، گواہوں کا بیانوں سے منحرف ہونا، وعدہ معاف گواہ پھر اس سے مکر جانا، پھر 4-4، 5-5، 6-6 سال کیسوں کا چلنا، پھر گورنمنٹوں کا تبدیل ہو جانا، یہ سب کچھ کیس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور لوگ لانڈری سے صاف ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا۔ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے، چلیں دل کی بڑاس تو نکال سکتے ہیں، شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہمارے سیاستدانوں کو فہم و فراست عطا فرمائے، ہماری پاک بہادر افواج کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، وگرنہ سیاستدان قابلیت کی بنا پہ نہیں آتے، ووٹوں کی بنا پہ آتے ہیں۔ لیکن جو بیوروکریٹ ہیں یا جو آرمی والے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ووٹوں پہ نہیں آتے۔ وہاں تو اتنے سخت ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا کیڈٹ بننے جائے تو 4-5 مراحل سے گزرتا ہے، پھر وہ سلیکشن اس کی ہوتی ہے۔ لیکن جس نے ملک کا نظام چلانا ہے، قانون سازی کرنی ہے، اس کا ووٹ بینک ہونا کافی ہے، ڈگری شگری کی ضرورت نہیں ہے۔ گدی نشین ہونا، الیکٹیبل ہونا، امیر شخص ہونا، سرمایہ دار ہونا، یہی کافی ہے۔ چلیں اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی۔ پاک افواج زندہ باد، وطن سے محبت ہمارا
اول نصب العین ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ عوام کی بھی دلوداری نہ ہو، مسلح افواج بھی ڈی مورلائز نہ ہوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارے ملک کا نام خراب نہ ہو۔ اللہ حافظ۔